قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر. شدت کی خواہش ہے نا وہ اللہ کا دیدار ہے. اچھا ہاں یہ سب سے بڑی. اور وہ ہوگا جی ہوگا. آپ اس کے قائل ہیں؟ جی قرآن میں لکھا ہے. میں شیعہ علماء کو کہتا ہوں میں ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جس میں مجھے میرے رب کا دیدار نہ ہو. میں نے تو زندگی کاٹی اس میں. میں نے اس جنت کو لے کے کیا کرنا ہے؟ یہ ردی کی ٹوکری میں ان کا عقیدہ پھینکنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ آپ کو کہانیاں کراتے ہیں کہ مولا علی اس وقت سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے. پھر کہتے ہیں نہیں وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے. تو دیکھنا تو ثابت ہو گیا نا. تو قول تمہارے بھی. یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ ان آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے دیدار الہی نہیں ہے نا تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. تو سرکار ہم ایسی جنت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا بغیم بینہم ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے, یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے, یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے, یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں سندا. تہاڈی میری کنے سننے یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی. ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے میں بتائے گا, چھوکرا آگے میں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے. جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہجرت کے بعد 52 ایئرس کے قریب ایج, وہ کہتا ہے اس نے نبی کے لیے چھوکرا لفظ بول دیا. میں نے نہیں بولا, وہ بولتے تھے, وہ تو اس سے آگے بولتے تھے. ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا, یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا الفاظ, حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے, اس سے زیادہ بڑے, لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال. تو میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی لینگویج اگر اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی استعمال کریں تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک. ڈاکٹر ذاکر نائک جو عربی پروننسیشن بھی صحیح نہیں کر سکتے, ان کو تو کسی نے جاہل چھوکرا نہیں کہا, صرف اس لیے کہ ان کے مکتبہ فکر نے ان کو آن کیا ہوا. قرآن حکیم میں 1000 کے قریب آیات تو سائنس کی فیلڈ سے ڈیل کرتی ہیں. تو حافظ عمر صدیق صاحب آپ کو سائنس کتنی آتی ہے؟ میرے سے زیادہ آتی ہے آپ کو. میں کوالیفائڈ انجینئر ہوں الحمدللہ. اب میں کہوں گا چونکہ آپ 1000 آیات کی تو آپ تفسیر بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سائنس میں بالکل جاہل ہیں, یا میں وہی الفاظ نعوذ باللہ استعمال کروں کہ جاہل چھوکرے ہیں. کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے اور اینڈ پہ کلہاڑا رکھ دیا بڑے بت کے کندھے پر اور توریہ کیا. جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ کس نے کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ ایک نوجوان لڑکا ہے, ایک چھوکرا جس کے بارے میں ہم نے سنا اسے ابراہیم کہا جاتا ہے, وہ یہ باتیں کرتا تھا. وہ برباد کرے. تم نے سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو نبی تے شاہی کوئی نہیں, کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو نبی تے شاہی کوئی نہیں, اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو. اور پھر وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ علی بھائی کی ہم اس بات کے ساتھ تو ایگری کرتے ہیں کہ جی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہ جی اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, نبی تے شاہی کوئی نہیں. اور لعنت ہو تمہاری سوچ کے اوپر. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. توحید کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی, خواہ پیغمبر ہو, فرشتہ ہو, شیاطین کو تم نے ڈسکس نہیں کرنا نا, وہ تو ہے ہی دوسری پارٹی ہے. ہم اللہ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں نا وہ بھی کوئی شے نہیں ہے جب توحید ذکر ہو رہی ہوگی. اور یہ ان کا سلپ آف ٹنگ, میں اس بندے کا کفریہ سلپ آف ٹنگ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا, اس میں یہ جوش میں آیا نا, ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا, جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا, توحید بیان کریں توہین تو نہ بیان کریں, توہین تو نہ بیان کریں. اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا. یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا,
یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئی. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا, کرتا ہے یا کرے گا, کیونکہ وہ مضارع کا سیغہ ہے. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات, کہ بے شک محمد مر چکے.